السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 240 سے شروع کریں گے۔ 8ویں دلیل، سجدہ ملائکہ۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سورہ البقرہ آیت 35۔ سجدہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے آگے سجدہ کرنا، خواہ وہ کسی قدر ہی عظمت اور شوکت رکھتی ہو، جائز نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء اور انبیاء میں سے ان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جائز نہیں۔ اور یہی نہیں کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے، اور اس فعل کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ بس سجدے سے مراد وہ سجدہ تو نہیں ہو سکتا جو بطور عبادت کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے زمانوں میں سجدہ کرنا جائز ہوگا بعد میں منع ہو گیا، کیونکہ شرک ان گناہوں میں سے نہیں جو کبھی جائز ہوں اور کبھی منع ہو جائیں۔ توحید باری اصل الاصول ہے اور اس میں کسی وقت بھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ پہلے غیر اللہ کو سجدہ جائز تھا لیکن بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کر دیا گیا، تو پھر شیطان کا حق ہے کہ دعویٰ کرے کہ جو بات میں پہلے کہتا تھا آخر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی کرنی پڑی۔ میرا بھی تو یہی عذر تھا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ غرض کسی صورت میں غیر اللہ کے آگے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا، نہ اب جائز ہے نہ پہلے کبھی جائز تھا۔ پس ملائکہ کو سجدے کا حکم دینے سے مراد عبادت کرنے والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا، اس سے ضرور کچھ اور مراد ہے، اور وہ مراد مطابق لغت عربی کامل فرمانبرداری ہے۔ جس طرح سجدہ کے معنی سجدہ عبادت کے ہیں، سجدے کے معنی اطاعت کے بھی ہیں۔ لسان العرب کی جلد 4 میں لفظ سجدہ کے نیچے لکھا ہے وَكُلُّ مَنْ ذَلَّ وَخَضَعَ لِمَا أَمِرَ بِهِ فَقَدْ سَجَدَ۔ لسان العرب جلد 4 صفحہ 189 سے 190، زیر لفظ سجدہ، ایڈیشن اول مطبوعہ مصر 1300 ہجری۔ لسان العرب جلد 6 صفحہ 176، زیر لفظ سجدہ، مطبوعہ بیروت لبنان 1988 عیسوی۔ یعنی جس نے کسی کا حکم پوری طرح مانا اس کی نسبت کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیا۔ بس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے کی یہ معنی ہے کہ ملائکہ اس کی فرمانبرداری کریں، اور ملائکہ کی فرمانبرداری بندوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے کام میں مدد دیں۔ اور یہ حکم آدم علیہ السلام سے خاص نہیں بلکہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے اس کے لیے یہی حکم دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کسی شخص کے لیے ملائکہ کو اس قسم کا حکم نہ دیا جائے تو وہ مامور کہلا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ملائکہ نے آپ علیہ السلام کے کام میں آپ علیہ السلام کی مدد کی، جیسے بدر کے موقع پر کہ ملائکہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈالا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکر پھینکنے پر آندھی زور سے چلی، یا احزاب کے موقع پر آندھی نے ایک سردار کی آگ بجھا دی جس سے لشکر کفار پرگندہ ہو گیا، یا مثلاً ایک یہودیہ کے زہر دینے پر اس کی شرارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی۔ ملائکہ کی فرمانبرداری کا اظہار زیادہ تر قوانین طبیعہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ چونکہ قوانین طبیعہ کا سبب اول ہیں، وہ ایسے مواقع پر جبکہ نبی اور اس کے دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے قوانین طبیعہ کو اس کی تائید میں لگا دیتے ہیں، اور یہی سبب ہوتا ہے کہ جبکہ ظاہری اسباب نبیوں کے خلاف مخالف ہوتے ہیں نتیجہ ان کے حق میں آتا ہے، اور یہ بات ان کے صادق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ملائکہ کی مدد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام کی تائید میں بھی ملائکہ لگے رہتے تھے، اور اب عجیب عجیب رنگ میں آپ علیہ السلام کو مشکلات سے بچاتے تھے، اور قوانین طبیعہ کو آپ علیہ السلام کی نصرت میں لگا دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام اور چند اور لوگ جن میں ہندو مسلمان مختلف مذاہب کے لوگ شامل تھے ایک مکان میں سو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اچانک آنکھ کھل گئی اور آپ علیہ السلام نے دل میں یہ شعور محسوس کیا کہ مکان گرنے لگا ہے۔ مکان کے گرنے کی بظاہر کوئی علامت نہ تھی، صرف چھت میں سے اس قسم کی آواز آ رہی تھی جیسا کہ لکڑی کو کیڑے کے کاٹنے سے آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساتھیوں کو جگایا اور کہا کہ وہ مکان کو خالی کر دیں، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر کہ صرف آپ علیہ السلام کا وہم ہے ورنہ کوئی خطرہ نہیں، پھر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اپنے پھر وہی شور محسوس کیا، پھر ان کو جگایا اور بہت زور دیا۔ اس پر ان لوگوں نے آپ کا لحاظ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، مگر شکایت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے وہم کی پیروی میں لوگوں کو خواہ مخواہ دکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان میں صرف میرا انتظار کر رہا ہے، میں اگر نکلا تو فوراً مکان گر جائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے پہلے ان لوگوں کو نکالا اور سب کے آخر میں خود نکلے۔
ابھی آپ علیہ السلام نے ایک پیر سیڑھی پر رکھا تھا اور دوسرا اٹھایا تھا کہ مکان کی چھت زور سے گری، اور لوگ بہت حیران ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے ممنون ہوئے اور سمجھ لیا کہ صرف آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض بیماریوں کے موقع پر ادویہ متمثل ہو کر اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتی تھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ادویہ تو بے جان ہیں۔ در حقیقت یہ ملائکہ کی مدد تھی جو تاثیر ادویہ کے ظہور کے لیے مقرر ہیں اور ہر چیز کا سبب اول ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو کسی بیماری سے سخت تکلیف تھی، مختلف ادویہ کے استعمال سے کچھ فائدہ نہ ہوا، اتنے میں ایک شکل متشکل ہوئی اور کہا کہ خاکسار پیپرمنٹ۔ تذکرہ صفحہ 527 ایڈیشن 4۔ جب اس دوائی کا استعمال کیا گیا تو فوراً آرام ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ علیہ السلام کے دشمن آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر وہ لوگ جو آپ کے قتل کے لیے بھیجے جاتے تھے یا تو ان کے آنے کی اطلاع آپ علیہ السلام کو پہلے سے ہو جاتی تھی، یا ان کے دل میں ملائکہ اہل بدر کی طرح کچھ اس قسم کا رعب ڈال دیتے تھے کہ وہ خود ہی قتل ہو جاتے تھے، یعنی توبہ کر کے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دشمنی چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لیتے تھے۔ مگر ان سب واقعات سے بڑھ کر وہ عظیم الشان نشان ہے جو طاعون کے متعلق ظاہر ہوا۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ طاعون کس طرح آپ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے ماتحت دنیا میں ظاہر ہوئی۔ سر دست اس قدر کہہ دینا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو طاعون ہاتھی کی صورت میں دکھائی۔ تذکرہ صفحہ 530 ایڈیشن 4، جو تمام دنیا میں تباہی ڈال رہی ہے، مگر سب طرف خونریزی کر کے آپ علیہ السلام کے آگے آ کر مؤدب بیٹھ جاتی ہے۔ اس خواب کے معنی یہ تھے کہ طاعون کے ملائکہ کو آپ علیہ السلام کی تائید کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نظارے کی تائید میں اور بھی بہت سے اعلام ہوئے، مثلا یہ کہ آگ ہمارے غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ تذکرہ صفحہ 397 ایڈیشن 4۔ اور آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میری جماعت کے لوگ طاعون سے نسبتاً محفوظ رہیں گے۔ گو بعض حادثات بھی ہو جائیں گے، مگر وہ اسی طرح ہوں گے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار کے مقابلے میں بعض مسلمان بھی شہید ہو جاتے تھے، مگر مقابلتاً کفار بہت زیادہ مرتے تھے اور صحابہ بہت کم۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا کہ بستیوں میں سے قادیان نسبتاً محفوظ رہے گا۔ کشتیِ نو صفحہ 4، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 2، تذکرہ صفحہ 1429 ایڈیشن 4۔ اور یہاں ہر قسم کی ساخت طاعون پڑے گی، جیسا کہ دوسری جگہوں پر پڑے گی، اور گھروں میں سے آپ علیہ السلام کا گھر کلی طور پر محفوظ رہے گا، اس میں طاعون کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ ان اعلانوں کے بعد طاعون ہندوستان میں شدت کے ساتھ پھیلی کہ الایمان ہر سال کئی لاکھ آدمی طاعون سے مر جاتا تھا، مگر باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو طاعون کا ٹیکہ کرانے سے منع کر دیا تھا، جو طاعون کا ایک ہی علاج سمجھا جاتا تھا، دوسرے لوگ طاعون سے مرتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کی جماعت کے لوگ نسبتاً طاعون سے محفوظ رہتے تھے۔ اور متواتر اور کئی سال تک اسی طرح ہوتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ آخر کوئی بات ہے، کس طرح طاعون کے کیڑے احمدیوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور ہزارہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لائے۔ بلکہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے اکثر احمدی وہی ہیں جو اس نشان کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ یہ بات ان کے لیے حیرت انگیز تھی کہ طاعون کے کیڑوں کو کون بتاتا ہے کہ فلاں شخص مرزا صاحب کا ماننے والا ہے اور فلاں منکر۔ بڑے بڑے دشمن جیسا کہ پہلے بیان کردہ بعض مثالوں سے ظاہر ہے طاعون سے ہی ہلاک ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی جماعت بہت حد تک محفوظ رہی۔ صرف کبھی کبھی اور کسی جگہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا۔ متواتر کئی سال تک سارے ملک میں طاعون کی وبا کا پھوٹنا اور ماننے والوں کا نسبتاً محفوظ رہنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مزورہ والا رویا اور آپ علیہ السلام کے الہام آگ ہمارے غلاموں بلکہ غلاموں کی بھی اقلام ہے کہ ماتحت ملائکہ اس مرض کے جمز کو آپ علیہ السلام کی تائید لیکن آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی ہلاکت میں لگا رہے تھے، اور اسی طرح فرمانبرداری کا وہ حق پورا کر رہے تھے جو ہر منصر کے متعلق ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ قادیان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ دوسرے شہروں کی نسبت یہاں بہت ہی کم طاعون ہوئی اور 3 سال تک ہو کر ہٹ گئی، حالانکہ دوسرے شہروں میں 10 سال بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ رہی۔ آپ علیہ السلام کے گھر کے متعلق تو ملائکہ کی فرمانبرداری کا عجیب نمونہ نظر آیا، یعنی باوجود اس کے کہ 3 سال تک متواتر آپ کے گھر کے بائیں طرف بھی اور دائیں طرف بھی طاعون پھوٹی، آپ کے گھر کی دائیں طرف والے ملحق گھر میں بھی موتیں ہوئیں اور بائیں طرف کے گھر میں بھی موتیں ہوئیں، لیکن آپ کا گھر جس میں 100 سے زیادہ آدمی رہتے تھے اور نشیب کے حصے میں واقع ہونے کے سبب سے صحت افزا جگہ پر بھی نہیں کہلا سکتا تھا، نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی موت نہیں ہوئی بلکہ کوئی بھی چوہا بھی اس میں مبتلا نہیں ہوا۔ حالانکہ طاعون جب کسی گاؤں میں پڑے تو چوہے فوراً مرنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک عجیب نشان ہے اور صاحب دانش کے لیے موجب تسلی۔
اگر ملائکہ آپ کی تائید نہیں کر رہے تھے تو پھر کیا چیز تھی جو امور طبیعہ کو جو حاکموں اور بادشاہوں کے قبضے میں بھی نہیں ہوتے آپ کی تائید اور غلامی میں لگائے ہوئے تھی؟ بڑے بڑے ڈاکٹر جو رات دن طبی احتیاطوں سے کام لے رہے تھے طاعون کا شکار ہوتے تھے۔ شہروں سے باہر صاف محلات میں رہنے والے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ٹیکہ کرانے والے بھی محفوظ نہ تھے، مگر آپ علیہ السلام کے گھر کے لوگ بلا کسی ظاہری سبب کے، بلا علاج کے، بلا حفظان صحت کے سامانوں کی موجودگی کے، بلا آبادی سے باہر جانے کے اس وبا کے حملے سے محفوظ رہتے، بلکہ جانور تک اس کے اثر کو قبول نہ کرتے۔ حالانکہ گھر کے ساکنین بہت بڑی تعداد میں تھے، بلکہ طاعون کے دنوں میں اور بہت سے لوگ بھی درخواست کر کے گھر کے اندر آ جاتے تھے۔ اگر قادیان میں طاعون نہ آتا یا اگر قادیان میں طاعون آتا مگر آپ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد نہ آتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اتفاق تھا، مگر قبل از وقت یہ بات شائع کر دینے کے بعد کہ ملائکہ اللہ آپ کی تائید میں ہیں اور طاعون کو اپنی غلامی کا طوق پہنائے ہوئے ہیں، طاعون کا قادیان میں آنا، پھر آپ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد آنا مگر آپ کے گھر میں سے کسی آدمی یا جانور کا بھی اس سے متاثر نہ ہونا ایک زبردست ثبوت ہے اس بات کا کہ ملائکہ کو آپ کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تھا اور وہ آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس وجہ سے وہ اسباب طبیعہ بھی جو ان کے زیر انتظام تھے آپ علیہ السلام کی نصرت میں لگے ہوئے تھے۔ امور طبیعہ کا اس طرح آپ کی تائید کرنا بہت سے واقعات ثابت ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس کی مذکورہ بالا چند مثالیں کافی ہوں گی اور ان سے اس قسم کے معجزات کی حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی اور آپ معلوم کر سکیں گے کہ اس قسم کی تائید جن کو حاصل ہو وہ مفتری اور کاذب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نویں دلیل، علوم آسمانی کا انکشاف۔ نویں دلیل آپ علیہ السلام کی صداقت کی کہ در حقیقت وہ بھی بہت سے دلائل پر مشتمل ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر قادرانہ طور پر ایسے علوم کا انکشاف کیا جن کا حصول انسانی طاقت سے بالا ہے۔ نبیوں کی بعثت کی غرض ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس چشمے تک پہنچائیں جس سے سراب ہوئے بغیر روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی، یعنی تمام زندگیوں کے منبع حضرت احدیت سے ان کو وابستہ اور متعلق کر دیں، اور یہ بات بلا علوم روحانیہ کے حصول کے نہیں ہو سکتی۔ وہی شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جسے اس کی معرفت حاصل ہو اور اس کے قرب کے ذرائع معلوم ہوں اور اس کی صفات کا باریک تر باریک علم رکھتا ہو، اور دوسروں کو وہی شخص روحانی امور میں ہدایت کر سکتا ہے جو ان باتوں سے حصہ وافر رکھتا ہو۔ پر کسی ماموریت کے مدعی کا دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے غیر محدود علم سے حصہ نہ پائے اور اللہ تعالیٰ اس کی علمی طور پر داخت نہ کرے۔ پس حضرت اقدس علیہ السلام کے دعوے کی سچائی کے معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس قانون کے ذریعے سے بھی آپ کے دعوے پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا کیا علم کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ البقرہ آیت 32، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفات الہیہ کے معنی، صفات الہیہ کا علم دیا، اور صفات الہیہ کے علم کے ماتحت سب قسم کا علم آ جاتا ہے، کیونکہ معرفت الہیہ کے معنی صفات الہیہ کا ایسا علم ہی ہے جو مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم ہر مامور کو دیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ الانبیاء آیت 75، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورہ نمل آیت 16، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ یوسف آیت 23، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ القصص آیت 15، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ النساء آیت 114،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم سکھایا ہے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا، اور پھر اور علوم کے اظہار کا وعدہ کرتا ہے اور یہ دعا سکھاتا ہے قُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورہ طٰہٰ آیت 115۔ پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر مامور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم دیا جاتا ہے، چنانچہ اسی قسم کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ماموروں کو تو صرف باطنی علم دیا جاتا تھا، مگر آپ کو اپنے مطاع اور آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا علم دیا گیا، یعنی علم روحانی بھی دیا گیا اور ان کے بیان کرنے کا اعلیٰ طریق بھی بخشا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں میں آپ کو بے نظیر بنایا، نہ تو علوم باطنیہ کے جاننے میں کوئی شخص آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ان کے بیان کرنے میں کوئی شخص آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان دونوں قسم کے علموں میں سے پہلے میں ظاہری قسم کا علم لیتا ہوں۔ یہ معجزہ آپ سے پہلے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، پہلے انبیاء میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ البقرہ آیت 24۔ کہہ دے اگر تم کو اس کتاب کے سبب جو ہم نے اس بندے میں نازل کی ہے شکوک و شکوبات پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اس کی ایک صورت جیسی ہی کوئی عبارت لے آؤ، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا جس قدر تمہارے بزرگ ہیں سب کو اپنی مدد کے لیے جمع کر لو، مگر یاد رکھو کہ پھر بھی تم اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہو سکو گے۔ اس آیت میں ہر قسم کی خوبیوں میں قرآن کریم کو بے مثل قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک خوبی ظاہری خوبی بھی ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت کی طرف اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، چنانچہ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود آیت 2۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے احکام نہایت مضبوط چٹان پر قائم کیے گئے ہیں اور پھر ان کو بے نظیر طور پر کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس خدا کی طرف سے جو بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور واقعات سے باخبر ہے، یعنی حکیم کی طرح سے پرحکمت کلام ہی آنا چاہیے، اور خبیر جانتا ہے کہ اب علمی زمانہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے علمی معجزات کی ضرورت ہے۔ بس اس نے قرآن کریم کی زبان کو مفصل بنایا ہے، یعنی وہ اپنی وضاحت آپ کرتا ہے اور اپنی خوبی کا خود شاہد ہے۔ چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل تھے اور آپ کے نور سے حصہ لینے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خوبی سے حصہ دیا اور آپ کو بھی کلام کی فصاحت عطا فرمائی۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام کسی مشہور مدرسے کے پڑھے ہوئے نہ تھے، معمولی لیاقت کے استاد آپ کی تعلیم کے لیے رکھے گئے تھے جنہوں نے عام درسی کتب کا ایک حصہ آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کبھی عرب وغیرہ ممالک کی طرف بھی نہیں گئے تھے اور نہ ہی آپ ایسے شہروں میں رہے تھے جہاں عربی کا چرچا ہو۔ دیہاتی زندگی اور معمولی کتب پڑھنے سے جس قدر علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اسی قدر آپ کو حاصل تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا اور دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ کی تو آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی نظر سب سے پہلے ان حالات پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو ہم آپ علیہ السلام کی ذات پر کر سکتے ہیں، اور یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ آپ ایک منشی آدمی ہیں۔ اردو نوشت خواند میں چونکہ مہارت ہو گئی اور لوگوں میں بعض مضامین اچھی نظر سے دیکھے گئے تو خیال کر لیا کہ اب میں بھی کچھ بن گیا اور دعویٰ کر دیا۔ آپ عربی سے ناواقف ہیں، اس لیے علوم دینیا میں رائے دینے کے اہل نہیں۔ اس اعتراض کو ہر مجلس اور تحریر میں پیش کیا جاتا اور لوگوں کو بدظن کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض کہ آپ علیہ السلام عربی زبان سے ناواقف تھے بالکل جھوٹا تھا، کیونکہ آپ نے عام درسی کتب پڑھی تھی، مگر یہ سچ تھا کہ آپ کسی بڑے عالم سے نہیں پڑھے تھے اور نہ باقاعدہ کسی پرانے مدرسے کے سند یافتہ تھے، اس لیے ملک کے بڑے بڑے عالموں میں شمار نہ ہوتے تھے اور نہ مولوی کی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔ جب اس اعتراض کا بہت چرچا ہوا اور مخالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھا دیا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام عربی زبان میں کتب لکھیں اور وعدہ کیا کہ ایک ایسی فصاحت آپ کو عطا کی جائے گی کہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔
चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान में एक मज़मून लिख कर अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम के साथ शाया किया और मुखालफों को उसके मुकाबले में रसाला लिखने के लिए बुलाया, मगर कोई शख्स मुकाबले पर ना आ सका। इसके बाद मुतवातर आपने अरबी कुतुब लिखी जो 20 से भी ज़्यादा हैं, और बाज़ कुतुब के साथ 10-10 हज़ार रुपये का इनाम उन लोगों के लिए मुकर्रर किया जो मुकाबले में वैसे ही फसी किताब लिखें। मगर इन तहरीरात का जवाब कोई मुखालिफ ना लिख सका, बल्कि बाज़ कुतुब अरबों के मुकाबले में लिखी गई और वो भी जवाब न दे सके और पीठ फेर कर भाग गए। चुनांचे सैयद रशीद रज़ा साहिब मुदीरुल मनार को मुखातिब करके भी एक किताब अल-हदा व तबसरा लमन युरा तालीफ 1320 हिजरी में मुकम्मल हुई और 12 जून 1902 को छपकर शाया हुई, लिखी गई और उनको मुकाबले के लिए बुलाया गया, मगर वो मुकाबले पर ना आया। इसी तरह बाज़ और अरबों को मुकाबले के लिए दावत दी गई, मगर वो जुरात ना कर सके। हिंदुस्तान के मौलवियों ने अपनी शिकस्त का इन लफ्ज़ों में इकरार किया कि ये किताबें मिर्ज़ा साहब खुद नहीं लिखते, बल्कि उन्होंने अरब छुपा कर रखे हुए हैं और वो इन कुतुब को लिख कर देते हैं। इसी तरह से साफ ज़ाहिर है कि आप अलैहिस्सलाम की कुतुब की अरबी ज़बान के वो भी कायल थे, मगर उनको ये शक था कि आप खुद ये किताब नहीं लिख सकते और लोग आपको किताबें लिख कर दे देते हैं। और इस पर आपने ये ऐलान किया कि आप लोग भी अरबों और शामियों की मदद से मेरे मुकाबले पर किताबें लिख दें, मगर बावजूद बार बार गैरत दिलाने के कोई सामने ना आया और वो कुतुब अब तक बेजवाब पड़ी हैं। इन कुतुब के अलावा एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि आप फिलवदी एक खुतबा अरबी ज़बान में दें। अल-हुक्म 1 मई 1900 सफ़ा 5। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान में कभी तकरीर न की थी। दूसरे दिन ईद उल अज़हा थी। इस इल्हाम के मातहत आप अलैहिस्सलाम ने ईद के बाद अरबी ज़बान में एक लंबी तकरीर की जो खुतबा इल्हामिया के नाम से शाया हो चुकी है। इस तकरीर की इबारत भी ऐसी आला दर्जे की थी कि अरब और अजम पढ़कर हैरान होते हैं और ऐसे गवामिज़ और रमूज़ इसमें बयान किए कि उनकी वजह से इस खुतबे की असमत और भी बढ़ जाती है। यह इल्मी मौज़ा आप अलैहिस्सलाम का नहायत ज़बरदस्त मौज़ात में से है, क्योंकि एक तो इन मौज़ात पर उसे फ़ौक़ियत हासिल है जो ज़्यादा असर सिर्फ उस वक्त के लोगों पर करते हैं जो देखने वाले हों। दो में इस मौज़े का इकरार दुश्मनों की ज़बानों से भी करा दिया गया है। अब जब तक दुनिया कायम है ये मौज़ा आप अलैहिस्सलाम का भी कायम रहेगा और कुरान करीम की तरह आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ हुज्जत रहेगा और रोशन निशान की तरह चमकता रहेगा। बाज़ लोग जब इस मौज़े को देखकर आप अलैहिस्सलाम की सदाकत का इनकार करने की कोई सूरत नहीं देखते तो उस पर एक एतराज़ किया करते हैं, और वही है कि इस किस्म के मौज़े का दावा करना कुरान करीम की हद तक है, क्योंकि कुरान करीम का दावा है कि उसकी ज़बान में मिसल है। अगर मिर्ज़ा साहब को भी अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ुबानों में कुतुब लिखने की तौफ़ीक दे दी जो अपनी खूबियों में मिसल है तो उसमें कुरान करीम की हद तक हो गई और इसका दावा बातिल हो गया, और इन लोगों का ये एतराज़ महज तहज़्ज़ुब का नतीजा है। वरना अगर ये सोचते तो उन्हें मालूम हो जाता कि बावजूद हज़रत अक़दस की अरबी कुतुब के बेमिसल होने के कुरान करीम का दावा हक़ और रास्त है और इसका मुअज़्ज़ना रंग में मौजूद है, बल्कि आगे से बढ़ गया है। नाज़रीन, ये किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।